شلوم میرے عزیزوں دوستو، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ ایک سوال مجھے آیا تھا خروج کی کتاب کا تورات سے کہ 34واں باب 5ویں آیت کا مطلب کیا ہے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو اور دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے۔ جب بھی ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف ایک آیات سے اس کی کنکلوژن یا اس کی تفسیر نہیں نکال سکتے، پوری سٹوری کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پوری سٹوری کو آپ سمجھو گے تو پھر آپ کو تفسیر کا معنی پتہ چلے گا۔ لہٰذا 34ویں باب کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کی ہمیں معلومات حاصل ہونی پڑیں گی کہ یہ کیا واقعہ ہے اور کیسے یہاں تک پہنچے۔ اس لیے مجھے بجائے خالی 5ویں آیات پڑھنے کے، جس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، اور میں خالی آپ کے لیے 5ویں آیات پڑھوں تو کچھ اس طرح لکھا ہے: تب خداوند بادل پہ ہو کر نیچے اترا اور وہاں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے نام خداوند کا اعلان کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ اس ایک آیات سے کچھ نہیں نکلتا ہے۔ You're neither here, you're nor there, you're nowhere, clueless۔ سب سے پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اردو کی ٹرانسلیشن میں جو ہیبرو کے لفظ ہیں وہ سب ایک طرح ٹرانسلیٹ نہیں کیے گئے۔ ان کو جو ترجمہ کیا گیا، ترجمے میں فرق رکھا گیا۔ آپ سمجھے نا، فرق، بہت سارا فرق آ جاتا ہے ترجموں میں، عبرانی سے اردو میں یا عبرانی سے انگلش میں، انگلش سے اردو میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہاں پہ سب سے پہلے تو خدا کے نام چھپا دیے گئے ہیں۔ جہاں جہاں خداوند لکھا ہے وہاں پہ خداوند نہیں ہے، وہاں پہ خدا کا ایکچول نام ہے، جو کہ ہیبرو کے 4 لفظ ہیں، جو ہم زیادہ تر ہم نہیں استعمال کرتے ہیں پبلک کے دوران، عام پبلک میں نا، جو ہم چیزیں بولتے ہیں اس میں ہم نہیں یوز کرتے وہ لفظ۔ تو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی آیات میں 34ویں میں خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ یہاں پہ خداوند نہیں ہے لکھا ہوا، یہ اردو کی ٹرانسلیشن میں خداوند آیا ہے، لکھا کچھ اور ہوا ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کہ یہاں پہ خدا کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو بولتے ہیں، تو جب ہم عبرانی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھی اس میں کہہ سکتے ہیں، اور کہنا غلط نہیں ہے۔ میں ذرا اپنی عبرانی کی بائبل کو کھولتا ہوں، پھر آپ کو ایک آیات چھوٹی سی پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ عبرانی میں ترجمہ نہیں، جو کہ ایکچول لکھا گیا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو فرق سمجھا دوں گا۔ 34:1 34ویں باب پہلی آیات لکھا ہوا ہے: وے یومر ایڈونائی الموشے، مطلب کہ، اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن آتی ہے: and the Lord said to Moses، یہاں خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ لیکن اگین جیسے میں نے کہا ہے، یہاں پہ جو ایڈونائی لفظ ہے، یہ ایڈونائی نہیں ہے عبرانی میں۔ یہ لفظ، یہ 4 کیریکٹرز ہیں جو کہ خدا کے نام میں آتے ہیں، جو میرا نہیں خیال مجھے بار بار بولنے کی ضرورت ہے۔ جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ اس کو نہیں پتہ۔ اٹس اوکے، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ ہمارے لیے۔ تو وی یومر ایڈونائی الموشے آگے آ جاتا ہے: پرسول لخا شنے لخوت اونیم لریشونیم و خطاطوتی الحلوخوت ات ہدوریم اشر ہیو الحلوخوت ہریشونیم اشار شبرتا۔ اور اس کی کچھ ٹرانسلیشن اس طرح آتی ہے، کچھ انگریزی میں: and the Lord said to Moses, cut 2 tablets of stone like the first, and I will write upon these tablets the words that were in the first tablets which you broke۔ اردو میں کچھ ٹرانسلیشن اس طرح آتی ہے، اور تھوڑی سی غلط ہے اردو میں ٹرانسلیشن جو لکھی گئی ہے اردو کی کتاب میں۔ جو ٹرانسلیشن جس نے بھی کی ہے، صحیح طرح ٹرانسلیشن نہیں کی ہے۔ لکھا ہوا ہے: خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہلے لوہوں کی مان پتھر،
سب سے پہلے لوہوں کے مان پتھر تھے ہی نہیں، تو اس لیے یہ لوہوں کی جو ٹرانسلیشن دی گئی نا، لوحات جو ٹیبلٹس ہیں ان کو عبرانی سے جب لوہوں لکھا گیا یہی غلط ہو گیا یہاں پہ، اٹس رانگ، دس ٹرانسلیشن از ٹوٹلی رانگ. سو لوہوں کی مانند، چلو پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں غلط ہونے کے باوجود. لوہوں کی مانند پتھر کی دو لوہے تراش، اور یہ لوہے نہیں تھے بائی دا وے، یہ لوہے نہیں تھے، یہ پتھر تھے، صرف پتھر، اور پتھر کو ہی تراشا گیا تھا. لکھا جانا یہ چاہیے تھا کہ تم دو پتھر لو، اور ان کا سائز بتایا گیا تھا کتنے سائز کے لینے ہیں. لیکن بہرحال جو ٹرانسلیشن کر رہے تھے، جو اس کی ترجمہ لکھ رہے تھے، انہوں نے کوئی فرسٹ کلاس ترجمہ نہیں کیا اس کا. اور دو لوہے تراش، اور ان پر وہی الفاظ لکھ دوں گا جو ان پہلے لوہوں پر جنہیں تو نے توڑا یا توڑ ڈالا مرقوم تھے. اور صبح کو تیار، آگے پڑھتے ہیں، ہو جانا، اور پھر کوہ سینا پر آ جانا، وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا. تیرے ساتھ کوئی اور نہ آئے، اور نہ ہی اس پہاڑ پر کہیں دکھائی دے، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں. سب سے پہلے تو سٹوری میں یہ بیان کیا گیا ادھر کہ پہلے بھی کچھ جو دو پتھریلے، جو دو سلیٹیں آپ کہہ لیں، جو دو سلیٹیں تھی پتھر کی بنی ہوئی، پہلے بھی وہ بنائی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ نے پہلے بھی جا کے بنائی تھی، ان کو توڑ ڈالا گیا. توڑا کیوں گیا، یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے پیچھے، تو اس کے لیے ہمیں خروج 32 میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے توڑا کیوں گیا. وہ بت پرستی کی وجہ سے ان کو توڑ دیا گیا. تو اس کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ کو بلایا جاتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر آؤ، اور ادھر جانور بھی نہیں نظر آنا چاہیے اور ادھر بندہ بھی نہیں نظر آنا چاہیے، تم نے اکیلے آنا ہے. اب بھیڑ بکریوں کو کیوں منع کیا گیا؟ بھیڑ بکریوں اور گائے بیل نے کیا گناہ کرنا ہے؟ کچھ وہ گناہ کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے گناہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا کا جو جلال ہے، اگر خدا کا جلال جانوروں کے اوپر پڑتا تو جانوروں کو خدا کے جلال سے نقصان ہو سکتا تھا. اس لیے منع کیا گیا تھا کہ جانور خدا کے جلال کے سامنے نہ آئیں. اور ایک اور بھی حکم تھا کہ جہاں پہ خدا منع کرتا ہے کسی چیز کو، کسی انسان کو، وہاں پہ اگر وہ انسان چلا جائے تو اس کے لیے موت لکھی جا چکی ہے، اس کو خدا موت دے سکتا ہے یا اس کو پتھراؤ کیا جاتا ہے. اس لیے اس میں یہ بھی ہے کہ جانور کا نہ آنا خدا کے لیے بہتر تھا کہ ان کے اوپر جلال پڑے گا خدا کا، ان کو تکلیف ہوگی یا ان کی اموات ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو منع کیا کہ کوئی چیز سامنے نہ آئے. اس کے بعد یہ بھی لکھا گیا کہ لہٰذا موسیٰ نے پہلے لوہوں کی مانند پتھر کی دو لوہے تراشے، اور وہ صبح سویرے کوہ سینا پر چڑھا جیسے کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا. یہاں پہ ایکچولی میرے حساب سے بجائے لوہے کی مانند لکھنے کے، یہاں پہ بہتر یہ تھا کہ لکھا جاتا کہ لہٰذا موسیٰ نے پہلے تختیوں کی مانند پتھر کو کاٹا. یہ زیادہ بہتر تھا کہ تختیاں لکھا جاتا لوہے کی بجائے. تو یہ میرے حساب سے ٹرانسلیشن میں کافی بڑی غلطی ہے، اور اس کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر نکالتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں اس کی ترجمہ کیا گیا، اس طرح کیوں نہیں کیا گیا، جو سمجھتے ہیں تھوڑی ان چیزوں کو. اور وہ صبح سویرے کو کوہ سینا پر چڑھا جیسے کہ خداوند نے اسے حکم دیا تھا. وہ پتھر کے دونوں لوہے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا. تب خداوند بادل میں ہو کر نیچے اترا، وہاں اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے نام خداوند کا اعلان کیا، اور موسیٰ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوا گزرا کہ خداوند رحیم اور مہربان، خدا قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، اور بدی، سرکشی اور گناہ کا بخشنے والا. لیکن وہ مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑتا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کی تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. یہاں پر بیان یہ کیا گیا کہ جب خدا نیچے اترا تو خدا کیا تھا؟ خدا اوبویسلی جلال تھا، ایک روشنی تھی، ایک لائٹ آپ کہہ لیں جو کہ نظر آ رہی تھی بادلوں میں. تو خدا کہاں کھڑا ہوا؟ خدا اوبویسلی نیچے آ کے انسان کی طرح دو پاؤں یا دو ٹانگوں کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوا نا. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ خدا بادل میں آیا، اور خدا کی جو روشنی تھی نا، یا خدا کی جو نور تھا، نور کہہ لیں زیادہ جو بہتر بات ہے، خدا کا جو نور تھا وہ بادل میں تھا. تو خدا کا نور بادل میں تھا. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ خدا لکھا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ نہیں کہہ رہے کہ خداوند کا اعلان
کہ وہ موسیٰ کے سامنے اعلان کرتا ہوا گزرا کہ خداوند خداوند رحیم و مہربان. یعنی خداوند خداوند، سب سے پہلے یہ ہیبرو میں خداوند خداوند نہیں ہے، ادھر خدا کے نام لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ خدا نہیں بول رہا ہے، خدا کا منہ نہیں ہے انسان کی طرح. ہاں، خدا ہم سے کمیونیکیٹ ہماری زبان میں ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو ہے نا منہ ناک کان اس طرح چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال وہ جس زبان سے ہم سمجھتے ہیں اس زبان سے خدا بات ہم سے کر سکتا ہے یا ہمیں آواز بھیج سکتا ہے، تو اس آواز کو ہم سمجھ پاتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ کون تھا جو پکار رہا تھا کہ خداوند خداوند رحیم اور مہربان، خدا قہر میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی. ادھر یہ سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے استادوں سے کہ یہ خدا اپنی تعریف خود نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہاں پہ فرشتے جو تھے وہ خدا کے نور کے ساتھ تھے، اور فرشتے خدا کی تعریف کر رہے تھے، اور فرشتے بول رہے تھے کہ خداوند خدا شفقت وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، بدی سرکشی گناہ کا بخشنے والا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ کلیریفائی، یہاں پہ کلیئر یہ کیا گیا کہ خدا نیچے جب آتا ہے تو اس کے ساتھ یا تو خدا کی برکت آتی ہے یا خدا کی سزا آتی ہے، کہ خدا کی روشنی جو ہے، اس کا نور جو ہے زمین پر پڑ رہا تھا، تو ادھر یا تو سزا آئے گی تو یا ادھر جو ہے برکت آئے گی. تو اس طور کے اوپر یہ بھی پھر ذکر کیا جاتا ہے کہ جو مجرم ہے، جس نے گناہ کیا ہے، سب سے پہلے لکھا جاتا ہے کہ خدا اس کو معاف کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، بنسبت کہ اس نے توبہ کی ہے. اس نے جو خالی توبہ نہیں کی بلکہ جو بھی اس کا عوض اس کو دیا، اس نے جو خدا نے لکھا اپنے شریعت میں، اس کا اس نے عوض دیا تو خدا اس کا معاف کرے گا. لیکن اگر کوئی اس معافی میں نہیں آتا ہے، وہ سرکشی رہتا ہے کہ اس نے جو کیا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر خدا اس کو سزا دیتا ہے اس کی. تو لکھا ہوا ہے کہ خدا اس کو سزا اس کے یعنی کہ تیسری چوتھی پوشتہ خدا سزا دینے کا حقدار ہے اس کے بچوں کو. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ نے گناہ کیا اور بچوں کو سزا ملی، اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس طاقت ہے کہ بچے جو ہیں بچے خدا کو دعا کر سکتے ہیں، اور خدا بچوں کی دعا سنتا ہے، اور بچے اپنے ماں باپ کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں. آپ نے کبھی سنا یہ بات؟ یہ مجھ سے آپ سن رہے ہو کہ بچے اگر خدا سے اپنے ماں باپ کے لیے معافی مانگیں تو خدا بچوں کی دعا زیادہ سنتا ہے، اور خدا بچوں کی دعا قبول بھی کرتا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیے، غلطیاں کی، سرکشی کی، تو خدا بچوں کے عوض جو ہے ماں باپ کے گناہ معاف کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں تھرڈ فورتھ جنریشن سنس، تیسری چوتھی جو جنریشن ہے اس میں جو گناہ آتے ہیں، خدا تین پشتوں تک، 4 پشتوں تک خدا گناہ معاف کرتا ہے، ریسیٹ کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں ریسیٹ ہوتا ہے. تو ریسیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ خدا پچھلے 3 پشتوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور چوتھی پشت جب ریسیٹ ہوتی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں گنا جاتا اس کے خلاف. اس سے پھر وہاں سے برانڈ نیو سٹارٹ ہوتا ہے، بلینک سلیٹ، کلین سلیٹ جس کو ہم بولتے ہیں، کلین سلیٹ سٹارٹ ہوتا ہے. تو کلین سلیٹ سٹارٹ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ بچوں کو علم ہوگا کہ شاید ہمارے بڑوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، کچھ سرکشی خدا کے خلاف کی ہے، کچھ گناہ کیے ہیں، تو ہم معافی مانگ لیں اپنے باپ دادا کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، کہ ہمارے اوپر جو بھی زوال آیا ہوگا یا آ رہا ہے یا چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے. تو خدا ختم کر دے گا، اٹس نو پرابلم. یہ کہنے کا مقصد ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ادھر یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل نے جب گناہ کیا، جب انہوں نے ایک بت بنایا، گائے نما، انہوں نے ایک بت بنایا. سمجھنے کہ ایک گائے نما بت تھا جس کی مصر میں پوجا کی جاتی تھی، جس کی عبادت کی جاتی تھی. انہوں نے وہی چیز بنائی، پھر انہوں نے اپنا جادو کچھ استعمال کر کے اس کو آواز دی، تو وہ بولا، وہ جو بت تھا وہ بولا بھی. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے پھر جب وہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈانس کرنا شروع کر دیا، کچھ گندے کام کرنے شروع کر دیے. اور اس چیز کا خدا کو جب علم ہوا، جب حضرت موسیٰ پہاڑ کے اوپر تھے، خدا کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ یہ چیز نیچے ہوئی ہے. تو پھر اس وقت خدا نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ تمہارے لوگ نیچے کیا کر رہے ہیں.
تو اس لیے پھر یہاں پہ جب پھر حضرت موسیٰ نیچے آتے ہیں، پھر آ کے پھر وہ جو 2 تختیاں ہوتی ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، حکموں کی تختیوں کو، 10 احکام کو. اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت موسیٰ 2 تختیاں بناتے ہیں، نئی تختیاں نئی بنا کے پتھر کی پھر دوبارہ لے کے جاتے ہیں. تو ان کے اوپر پھر خداوند جو ہے ان کے اوپر پھر دوبارہ جو ہے ان پر خداوند لکھتا ہے، دوبارہ حکم یا احکام لکھے جاتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ کو دیے جاتے ہیں کہ اب اس کو نیچے لے کے جاؤ. بہرحال ہلکا پھلکا فرق ہے، ہلکا پھلکا فرق اس میں ہے کہ پہلے کی تختیاں میں کس طرح لکھا گیا تھا، دوسری کی تختیوں میں کس طرح لکھا گیا، اس میں ہلکا پھلکا فرق آتا ہے. لیکن خدا ایک چیز کو بڑا ریمائنڈ کراتا ہے یہاں پہ، جو کہ ہم بہت سارے ہمارے لوگ آج نہیں سمجھتے اور بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خدا کہتا ہے کہ تم اگر میرے حکموں پہ نہیں چلو گے، یعنی کہ یہ جو سزا کا سلسلہ خدا نے بتایا کہ تیسری چوتھی پشت تک میں سزا دوں گا. وہ کیوں سزا دے گا خدا؟ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں شرن جو چلنا چاہتے ہیں، جنہوں نے خدا کے حکموں کو توڑا اور جنہوں نے خدا کا جو کوننٹ ہے، عہد، جنہوں نے خدا کا عہد کو توڑا. خدا کے عہد کو توڑنا، دس از دا بگیسٹ مسٹیک. یہ سب سے بڑی غلطی ہے، خدا کے عہد کو توڑنا. اور سب سے بڑی سزا خدا اسی کی دیتا ہے. اور کیا دیتا ہے سزا؟ اگر آپ خدا کے عہد کو توڑتے ہو تو خدا آپ کے وہ کیا کہتے ہیں، برکتیں تو لے گئی، برکتیں تو آپ کی جائیں گی، لیکن آپ کی موت افضل ہے. یعنی کہ اٹس افضل کیا، بلکہ ایک اور لفظ مجھے یوز کرنا چاہیے، اس امیمنٹ سے مراد کہ ہونے والی آپ کی موت. کیوں امیمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کہو گے جی ہر بندے نے مرنا ہے. ہاں ہر بندے نے مرنا ہے، لیکن ہر بندے نے 20 سال میں تو نہیں نہ مرنا ہے، یا کسی نے 30 سال میں نہیں مرنا ہے، یا 35 سال میں مرنا ہے. ہر بندے نے جب مرنا ہے اس کی ایک عمر لکھی گئی ہے. اگر وہ خدا کے ساتھ ذہانت کے ساتھ چلتا ہے، دانائی کے ساتھ چلتا ہے، حکموں کے ساتھ چلتا ہے، اس کے جو حکم ہے، افضل جو حکم ہے سارے، ان کو مانتا ہے شرن، تو خدا اس کو لمبی زندگی دیتا ہے. وہ آدمی 80 90 100 سال 110 سال زندہ رہتا ہے، پھر جا کے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. لیکن جو بندہ خدا کے حکموں کو نہیں مانتا ہے تو خدا سب سے پہلے اس کی لائف کاٹ دیتا ہے، تو ہاف سے بھی کم کر دیتا ہے اس کی لائف. تو وہ دل کرے وہ 30 ایئرس کا بھی نہ ہو، 30 سال کا بھی نہ ہو، وہ مر جائے گا، 35 سال کا نہ مر جائے گا. اگر خدا نے اس کو نہیں مارا، اگر بالفرض خدا نے کہا چلو میں اس کو مارتا نہیں، اس کو چانس دیتا ہوں یہ اپنی توبہ کرے، تو اگر خدا اس کو چانس دیتا ہے تو اس کی برکتیں ہی نہیں ہیں. وہ جاب میں رو رہا ہے، وہ اس کے گھر میں برکت نہیں ہے، اس کے گھر میں پرابلمز چل رہی ہیں، بیماریاں چل رہی ہیں. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اسی کو بولتے ہیں بریکنگ دا کووننٹ، عہد کو توڑنا. چاہے آپ نے توڑا ہے غلطی سے، چاہے آپ نے توڑا ہے جان بوجھ کے، تو پھر اس عہد میں واپس آنا پڑتا ہے. واپس اس طرح آنا پڑتا ہے کہ آپ کو خدا کے پاس جانا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، اپنے بڑوں کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے. اس کے بعد خدا سے دوبارہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ جو عہد ہے آپ نے جو حضرت ابراہیم کو دیا ہے، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو دیا ہے، اس میں عہد میں واپس آ رہا ہوں، اس عہد میں چلوں گا، شریعت میں چلوں گا. اور آپ کو سب سے پہلے تو کاہن کو ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کا کاہن کون ہے؟ پادری تو آپ کے کاہن نہیں بن سکتے ہیں بائی دا وے. تو اگر آپ کے پادری کاہن ہے تو پھر تو آپ کا کام ہو چکا ہے، پھر تو آپ پہلے مرے ہوئے ہو اور جلدی مرو گے. دس از وائی آپ کو کاہن کو ڈھونڈنا پڑے گا جو کہ خدا کی آواز ہے. جب آپ خدا کی آواز کو ڈھونڈو گے، پھر آپ اس کی آواز کو سنو گے، پھر آپ اس کے حکموں کے مطابق چلو گے، پھر آپ کو خدا راستے صحیح کرے گا. دس از دا میننگ آف، یہ ہے میننگ خروج کی 34ویں باب 5ویں آیات کی. اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہسٹری، تھوڑا سا پری ٹیکسٹ اور تھوڑا سا فیوچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا کے حکموں کے ساتھ چلیں. اگر گناہ کیے، غلطی میں کیے، ناسمجھی میں کیے، تو ان کی معافی مانگیں اور اپنا عہد درست کریں خدا کے ساتھ. عہد یہ نہیں کہ خالی حکم کو مانیں، بلکہ عہد کو درست کریں اور عہد کو سمجھیں کہ عہد ہے کیا، اور عہد کو سمجھیں گے، درست کریں گے، پھر آگے آپ کی زندگی چلے گی، پھر آپ کی برکتیں ملیں گی. تو اس سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنے گھروں میں خدا آپ کو حفاظت سے رکھے، برکت دے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور عزت دے. بہت بہت شکریہ. آپ کا ہوسٹ، نام تو آپ میرا جانتے ہیں، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میری طرف سے آپ سب کو شلوم اور سب کو سلام.